بيده فلا يأتيه أبدا سالت أودية بقدرها تملأ بطن باد زبد الرابعة زبد السيل خبث الحديد والحلية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد کے حوالے سے آپ حضرات مفردات کی تشریح پڑھ رہے تھے. سورۃ الرعد جس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کی بعض آیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن آپ کے جو نسخے ہیں ان میں مدنیہ لکھا ہے اور وہی راجح ہے. البتہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کی بعض آیات کے بارے میں جو لکھا کہ مکی ہیں وہ اختلاف الگ موجود ہے. تو سورۃ الرعد کے آپ مفردات کی تشریح پڑھتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ معقب مغیر. آج ہم پڑھ رہے ہیں وقال مجاہد متجاورات طیبها وخبیثها السباح. لفظ متجاورات کی تشریح بھی ابھی آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے. متجاورات کا معنی متدانیات، متجاورات کا معنی آپ پڑھ چکے پچھلے صفحے میں. ابھی متدانیات یعنی ایک دوسرے کے قریب. اب ایک دوسرے کے قریب کا معنی کیا؟ تو آیت نمبر 4 جو ہے سورۃ الرعد کی، وہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں تو پھر آپ کو بخاری شریف کی موجودہ جو تشریح ہے وہ سمجھ میں آئے گی. آیت نمبر 4 سورۃ الرعد وفی الارض قطع متجاورات، قطع ٹکڑے ٹکڑے، وفی الارض قطع متجاورات اور زمین میں قریب قریب ٹکڑے ہیں. متجاورات قریب قریب ٹکڑے ہیں. کس قسم کے ٹکڑے؟ کہ طیبۃ و سابخۃ، میٹھے پانی کی. کچھ زمین ایسی ہے جس کا پانی میٹھا ہے. وسابخہ سین باخا یعنی شوریلی زمین ہے، کھارا پانی ہے. ورخوۃ وصلبۃ کہ بعض ایک ٹکڑا زمین کا نرم ہے اور ایک ٹکڑا زمین کا سخت ہے. ایک ٹکڑا زمین کا وہ زراعت کے قابل ہے اور ایک زراعت کے قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کا خالق ہے، لیکن زمین ہی کے آپس کے بعض ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب متجاورات کا معنی آپ نے اچھی طرح سمجھا. وفی الارض قطع متجاورات کہ زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں قریب قریب. متجاورات قریب قریب کیا معنی؟ کہ ایک ٹکڑا میٹھے پانی کا، ایک ٹکڑا شوریلی زمین کا، ایک ٹکڑا نرم زمین کا یعنی 1 ایکڑ 1 مربع زمین نرم ہے اور آگے زمین سخت ہے. بعض زمینیں ایک ٹکڑا زمین کا وہ زراعت کے قابل ہے، ایک زراعت کے قابل نہیں ہے. یہ ہے متدانیات کا، متجاورات کا معنی. اب جب آگے آپ پڑھیں گے نا کتاب میں تو آپ کو ایک دم سمجھ میں آئے گا. متجاورات کا معنی ایک دوسرے کے قریب. کیا معنی؟ طیبها وخبیثها یعنی ان میں میٹھے پانی والی زمین، وخبیثها اور برے پانی والی زمین. برے پانی والی زمین کون سی ہوتی ہے؟ السباح. سباح کا معنی کھارا پانی، شوریلی زمین. سباح ظاہر ہے وہ بری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ اس میں سے میٹھا پانی اگتا ہے، نہ کوئی فصل اس میں سے اگتی ہے. تو متجاورات کا ترجمہ نہیں ہے طیبها و خبیثها، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا. متجاورات کا معنی ہے قریب قریب. متدانیات وہ ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے. اب اس کی مراد بتائی ہے کہ وہ زمین کے ٹکڑے قریب قریب کس قسم کے ہوتے ہیں. کہ ایک زمین کا ٹکڑا طیبها اس میں سے میٹھے پانی والی پاکیزہ زمین، و خبیثها اور اس میں سے ایک ٹکڑا خبیث برا یعنی السباح شوریلی زمین والا، کھارا پانی، کھاری زمین. اب آگے پڑھیے. صنوان
یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے، استطرادن پڑھ چکے ہیں آپ لفظ سنوان وغیر سنوان، کہ اس کا تثنیہ بھی ایک جیسے اسی طرح آتا ہے اور اس کا واحد بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو تثنیے کو ہم پہچانتے ہیں نون کے اعراب کی وجہ سے، تثنیے کو ہم پہچانیں گے نون کے اعراب سے کہ تثنیے کا نون مکسور ہوتا ہے، اور اگر یہ سنوان ہو جو کہ جمع ہے سنون کی تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا کہ النخلتان او اکثر فی اصل واحد۔ ترجمہ جب پڑھتے ہیں آپ سنوان کا معنی جڑے ہوئے درخت، سنوان کا معنی جڑے ہوئے درخت، یعنی وہ کھجور کے درخت جن کی جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ سنوان کا معنی جڑے ہوئے درخت، یعنی وہ کھجور کے درخت جن کی جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک جڑ ہوتی ہے جو حضرات یہ مظفر گڑھ، ملتان اور یہ کھجوروں والے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بعض کھجوریں تو صرف ایک جڑ پہ ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے، لیکن بعض کھجور کے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جڑ ایک ہوتی ہے لیکن پانچ درخت ایک ایک جڑ سے باہر نکلے ہوتے ہیں اور ہر درخت پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو سنوان کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے کئی درخت ہیں، چار پانچ درخت ہیں، لیکن نیچے جڑ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے، اس کو سنوان کہتے ہیں۔ اور غیر سنوان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی جڑیں ملی ہوئی نہیں ہیں، یعنی ایک جڑ کے اوپر ایک درخت کھجور کا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ یہی تشریح نقل کر رہے ہیں، غور سے پڑھیے گا۔ سنوان النخلتان او اکثر فی اصل واحد، یہاں اصل کا معنی جڑ، یہاں اصل کا معنی جڑ، النخلتان او اکثر فی اصل واحد، دو کھجور کے درخت، او اکثر یا زیادہ، فی اصل واحد ایک ہی جڑ میں، اس کو کہتے ہیں سنوان۔ اور غیر سنوان وحدہ، وحدہ کا معنی یعنی ایک اکیلی جڑ پر ایک درخت، وحدہ ایک اکیلی جڑ پر ایک درخت، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بماء واحد، یہ بھی آیت نمبر 4 ہی کا حصہ ہے۔ سنوان وغیر سنوان بماء واحد، یہ اللہ کا کمال ہے، ایک ہی پانی ہے، ٹھیک، اسی سے جناب اس قسم کے درخت بھی اگتے ہیں، ایک جڑ سے 5 4 درخت، اور اللہ قادر ہے ایک ہی پانی سے ایک ہی جڑ ایک ہی درخت اگاتا ہے۔ بماء واحد، ایک ہی پانی سے اللہ طرح طرح کے درخت اگاتا ہے، طرح طرح کا ذائقہ پیدا کرتا ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، اس سے آم بھی اگتا ہے، اس سے سیب بھی اگتا ہے، اس سے کھجور بھی اگتی ہے، اس سے بری چیزیں بھی اگتی ہیں۔ تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے، مثال کیا دے رہا ہے، کصالح بنی آدم و خبیثہم، جیسے کہ بنی آدم کی نیک اولاد اور ان کی بری اولاد، جڑ تو ایک ہی ہوتی ہے، ابوہم واحد، ان کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن 5 بیٹے ہیں، 5 میں سے کوئی برا ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی۔ السحاب الثقال، السحاب الثقال آیت نمبر 12 میں یہ لفظ آ رہا ہے سورہ رعد کے۔ سحاب کا معنی بادل، ثقال کا معنی بوجھل، بھاری، یعنی جن کے اندر پانی ہوتا ہے۔ الذی فیہ الماء، وہ بادل جن کے اندر پانی ہوتا ہے۔ ابھی جن بادلوں سے سیلاب آیا ہے، ظاہر ہے پانی کہیں اور سے نہیں آیا، کوئی برف نہیں پگھلی، کوئی دریاؤں میں نہیں تھا، کہ بادل تھے، اور جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں ایک دفعہ بادل آئے ہیں اور 15 دن 20 دن دن رات برستے رہے ہیں، پھر جو سیلاب آیا اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکا۔ 15 دن 20 دن ایک ہی بادل آیا ہے اور وہ برستا رہا لگاتار۔ یہ ہوئی سیلاب کی وجہ پاکستان میں اس دفعہ۔ تو یہ وہ بادل، السحاب الثقال، بھاری بادل، الذی فیہ الماء، جس میں ٹنوں پانی ہوتا ہے، ٹنوں پانی ہوتا ہے، کئی ٹن، کباسط کفیہ،
آیت نمبر 14 میں یہ لفظ آ رہا ہے کباسط کفیہ، یہ بھی پہلے لفظ تشریح گزر چکی اسی سورہ رعد میں، کباسط کفیہ، جیسے کہ وہ شخص دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر پانی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو پانی ملتا نہیں ہے، یہ ایسے یہ مشرکین کی مثال ہے۔ مشرکین جو ہے نا یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ملتا ان کو کچھ نہیں ہے۔ يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه ابدا، یہ پانی کو پکارتے ہیں اپنی زبان سے، ويشير إليه بيده، اپنے ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن فلا يأتيه ابدا، وہ پانی کبھی نہیں پاتے۔ اگلا لفظ سالت اودیۃ بقدرها، یہ آیت نمبر 17 میں لفظ آیا، سالت بہتی ہیں، سالت بہتی ہیں، اودیۃ وادیاں، دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ وادی، جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو سارا پانی درمیان میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو وادی کہتے ہیں، بقدرہا، اپنے اندازے سے۔ اب ترجمہ ہوا سالت اودیۃ بقدرہا، بہتی ہیں وادیاں اپنے اندازے سے، یعنی تملأ بطن واد، یعنی بھر جاتی ہے وادی کا پیٹ، تملأ بھر جاتا ہے، بطن واد، وادی کے پیٹ کو، یعنی خوب پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ زبد الرابیہ، سالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ، فاحتمل السیل، سیل کا معنی سیلاب، سیل کا معنی سیلاب، زبد الرابیہ، زبد کا معنی جھاگ، رابیہ کا معنی ابھرا ہوا، زبدن کا معنی جھاگ، رابیہ کا معنی ابھرا ہوا، زبد الرابیہ، ابھرا ہوا جھاگ، یعنی زبد السیل، سیلاب کا جھاگ۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ جب لوہے کو یا سونے چاندی کے زیورات کو پگھالتے ہیں، بالکل پانی کی طرح پگھال لیتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جیسے خبث الحدید والحلیۃ، جیسے کہ لوہے اور زیورات کا جھاگ اوپر آ جاتا ہے، خبث اس کا میل کچیل، لوہے کا میل کچیل، لوہے کو بھی اسی طرح صاف کرتے ہیں، لوہے کی بھی کانیں ہوتی ہیں، مٹی میں پتھروں میں لوہا ملا جلا ہوتا ہے، اس کو خوب گرم کرتے ہیں تو پھر اس میں سے اوپر کے خبث کو، میل کچیل کو دور کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ لوہا صاف مل جاتا ہے۔ اسی طرح حلیہ، زیورات، سونا چاندی، کہ اس کو پکاتے ہیں، پانی کی طرح پتلا کر لیتے ہیں سونے چاندی کو، اوپر جو جھاگ آتا ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں، اللہ کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تو زبد الرابیہ اللہ کی قدرت کے جھاگ ابھرا ہوا۔ جی پڑھیے چھے۔ باب قوله اللہ یعلم ما تحمل كل، باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام غيظ نقصا. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله۔ جی سورۃ الرعد پر پہلا باب قائم کیا، باب قولہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد۔ وما تزداد یعنی لکھا ہوا، لیکن میں نے آیت کا باقی حصہ بھی پڑھ لیا تاکہ آپ کو تغیض سمجھ میں آئے، باقی تو آیت سمجھ میں آ جائے گی، تغیض سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں حمل ڈالتا ہے، کل انثی، ہر عورت کے، ہر عورت کے پیٹ میں اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، کہ ہر عورت کیا حمل میں اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام، اور کیا کم کرتا ہے رحم، تغیض کم کرنا، تنقص، دیکھو آگے خود امام بخاری نے نقل کیا، غیظ نقص، غیظ کا معنی نقص، وما تغیض الارحام، وما تغیض الارحام،
اور جو رحم کم کرتے ہیں، وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں. تو وما تزداد کی آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لو گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو رحم کم کرتے ہیں اور جو رحم زیادہ کرتے ہیں سب کچھ اللہ جانتا ہے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. یہ مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. علم غیب کا موضوع، مفاتیح خمسہ کا موضوع، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ اس روایت کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں تحریر فرما لیجئے، اپنے ذہنوں میں لے آئیے، حدیث سمجھ میں آ جائے گی. دو آیتیں ذہن میں لے آئیے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں ذہن میں لانا ضروری ہے. آیت نمبر 1 وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. سورت نمبر 6 سورہ انعام کی آیت نمبر 59 5-9. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. سورت نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 5-9 59. دوسری آیت ذہن میں لائیے حدیث کو سمجھنے کے لیے. سورت نمبر 31 سورہ لقمان کی آیت نمبر 34. سورت نمبر 31 سورہ لقمان کی آیت نمبر 34. وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 5 چیزیں لکھیے پوری، تب بات بنے گی، حدیث تب سمجھ میں آئے گی آنے والی. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس. نمبر 2 وينزل الغيث، بارش برسانے کا علم بھی صرف اللہ کے پاس. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. 3 ہو گئے. نمبر 4 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، کل کیا کمائے گا کچھ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. نمبر 5 وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا جا کے، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا جا کے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ ساتھیوں کو اس وقت بتایا تھا، آپ علماء کو، کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اس کی بہترین مثال ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو عنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. تو 5 بنیادی چیزیں، 5 بنیادی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتائی. تو سورہ انعام کی آیت کی تفسیر کس نے کی ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نے. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کی بہترین مثال ہے. بہت سارے طلباء یہ مثالیں مانگتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کی مثالیں کیسے بنیں گی. دوسری بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے غیب کی تعریف بتائی تھی دور جدید کے اشکالات کو حل کرنے کے لیے، کہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہے. ماں کے پیٹ میں لڑکا لڑکی، تو کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ بھی بتایا کہ محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کب بارش ہوگی، کس دن بارش ہوگی، کتنے امکانات ہیں بارش ہونے کے.
تو اس میں میں نے غیب کی تعریف بتائی تھی. غیب کہتے ہیں وہ علم جو بغیر واسطے کے حاصل ہو، وہ علم جو بغیر واسطے کے حاصل ہو. تو ایک یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، امتحانی روایت ہے یہ سارے سوالات آئے ہوئے وفاق میں کہ مفاتیح الغیب کون سے ہیں، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں غیب کی. پھر ڈاکٹر حضرات جو جدید آلات سے معلوم کرتے ہیں یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. پھر میں نے غیب کی تعریف بتائی تھی کہ غیب کے اس کو کہتے ہیں جو بغیر واسطے کے علم ہوتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں ہے. مت جاؤ جزوی کلی کی بحث میں، نہیں ہے علم غیب کا، نبی کو بھی نہیں ہے. ہاں انبیاء کو اخبار غیب معلوم ہے، غیب کی خبریں انبیاء کو معلوم ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. غیب کی خبریں معلوم ہے، غیب معلوم نہیں ہے مولانا. غیب کی خبریں بہت ساری معلوم ہیں، قرآن سے ثابت ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. جب اللہ بتائے گا درمیان میں جبرائیل ہوگا، یہ غیب نہیں رہے گا، یہ غیب نہیں رہے گا. پھر اچھا غیب نہیں رہے گا، پھر واسطہ آ گیا نا درمیان میں. اس لیے بہت واضح ہے یہ تمام سوالات. علم غیب کا علم نبی کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ نئے انبیاء جو غیب کی خبریں بتاتے وہ کیا ہے، اس کا جواب بھی ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا، اور ڈاکٹروں کا جواب بھی ہو گیا، محکمہ موسمیات والوں کا جواب بھی ہو گیا. اب پڑھیے کتاب میں تو بڑی اہم روایت. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب 5، مفاتیح غیب، غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں 5. لا يعلمها الا هو، ان کو نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے. لا يعلم ما في غد الا اللہ، وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے. ولا يعلم ما تغيض الارحام الا اللہ، یہ رحم، ماں کے رحم کیا کم کرتے ہیں یہ نہیں جانتا مگر اللہ. ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے. اور محکمہ موسمیات والے کیا بتاتے ہیں؟ غیب یا خبر غیب؟ خبر غیب. سمجھ میں آئے؟ کوئی شرک ورک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ولا تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کس زمین میں جا کر مرے گا. ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت قائم ہوگی سوائے اللہ کے. یہ 5 چیزیں قرآن میں ہیں، حدیث میں تو ہے ہی. یہ 5 چیزیں قرآن میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر. جی پڑھیے. سورۃ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم یہ 14ویں سورت، ترتیب توقیفی نمبر 14، ترتیب نزولی نمبر 72. یہ مکی سورت ہے. 8 چیزیں پوری کریں. ترتیب نزولی نمبر 14، نہیں ترتیب توقیفی نمبر 14، نزولی نمبر 72، مکی سورت ہے. اس کی کل آیات 52 ہیں، 5-2، رکوع 7 ہیں، رکوع 7 ہیں. اس سورت کا نام ابراہیم، سورہ ابراہیم ہے. اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 35 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 35 میں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ. جی اب آگے پڑھیے. باب
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هاد داع. وقال مجاهد صديد قيح ودم. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم آياتي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد من كل ما سألتموه ورغبتم إليه فيه يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به مقامه حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه قدامه لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب بمصرخكم استصرخني استغاثني يستصرخه من الصراخ ولا خلال المصدر خاللته خلالا. ويجوز أيضا جمع خلة وخلال اجتثت استؤصلت. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ہادن داعن. ہادن کا معنی داعن دعوت دینے والا، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوتا ہے یعنی نبی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہادی کا معنی ہدایت دینے والا. یہاں ہادی یہ صفت ہے انبیاء کی. ہادی صفت ہے انبیاء کی. انبیاء ہدایت دینے والے ہوتے ہیں. لیکن مولانا آپ ایک آیت میں جا کر الجھو گے. ہادی یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور نبی کی بھی صفت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفتی نام ہیں ان میں ایک ہادیٌ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے الف لام کے ساتھ الہادی. جیسے نام لکھتے ہیں عبد الہادی تو الہادی اللہ تعالیٰ کا بھی صفتی نام ہے اور الف لام کے بغیر یہ نبی کی بھی صفت ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اس پر بحث ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ بغیر الف لام کے آپ غیر اللہ کے لیے بول سکتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بول سکتے ہیں. اس کی مثال یاد ہوگی آپ کو، آیت آئی تھی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یوسف علیہ السلام کو بھی میں نے بتایا دو نام ان کے لیے بھی 13ویں پارے کے پہلے صفحے میں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نام بولے جا سکتے ہیں. لہذا عبد العلیم کو علیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الحفیظ کو حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرؤوف کو رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، لیکن الرحیم نہیں کہہ سکتے، الف لام نہیں لگا سکتے. ایک تو یہ سمجھ لیں. دوسرا ہادن یہاں داعن کے معنی میں لیا اور یہ صفت ہے انبیاء کی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ہدایت دینے والا. تو نبی کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا. نبی کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایک آیت میں جا کر الجھیں گے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. بے شک آپ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. یہ اشکال ہے بہت بڑا، مولانا حل کر رہا ہوں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. بے شک آپ جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. حالانکہ نبی کا کام ہے ہدایت دینا. ہادی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور ہادی نبی کی بھی صفت ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اس اشکال کو سمجھنے کے لیے آپ کو شرح تہذیب میں جو آپ نے ہدایت کے دو معنی پڑھے وہ ذہن میں لانے پڑیں گے آپ کو. ہدایت کے دو معنی، ایک ہدایت الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب. ہدایت الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچانا. کسی عام بندے کو اگر سمجھانا ہو
تو دیکھو فلاں جی محتمم صاحب کا گھر کہاں ہے، یا بندہ کوئی آیا اس نے آپ سے پوچھا محتمم صاحب کا گھر کہاں ہے، آپ نے کہا جی سامنے جائیں بالکل، پھر دائیں طرف مڑ جائیں، پھر بائیں طرف دیکھیں گے تو ان کا گھر آ جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اراۃ الطریق، ہدایت دی اس کو، اس کے گھر کی، محتمم صاحب کے گھر کی ہدایت دی، یعنی اراۃ الطریق۔ اور دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، کیا مطلب کہ اس نے پوچھا محتمم صاحب کا گھر کہاں ہے، آپ نے کہا آئیے میرے ساتھ آئے، اور جناب گئے، سامنے گئے، دائیں طرف مڑے، بائیں طرف گھر جب آیا کہا جی یہ ہے حضرت کا گھر، تو کیا کیا؟ ایصال الی المطلوب۔ میرا خیال ہے بہت اچھی طرح حل ہو گیا مسئلہ۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب۔ یہ دونوں معنی ذہن میں رکھیں گے تو نبی ہادی ہوتا ہے کس معنی میں؟ اراۃ الطریق، اور اللہ ہادی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اب میں آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، انک لا تہدی من احببت۔ یہاں لا تہدی میں کون سی ہدایت مراد ہوگی؟ ایصال الی المطلوب۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کریں اس کو آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن آپ ہادی ہیں، آپ راستہ دکھائیں گے، آپ راستہ دکھا دیں گے، آپ راستہ دکھا دیں گے، لیکن منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ اب اشکال کا جواب ساتھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ انک لا تہدی من احببت میں پہلے تو یہ لکھنا ہے کہ ہادی اگر نبی کی صفت ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اراۃ الطریق۔ ہادی اگر نبی کی صفت ہو، نبی کا نام ہو تو پھر کیا ہے؟ اراۃ الطریق۔ اور ہادی اگر اللہ کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ایصال الی المطلوب۔ نبی کا کام راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا کس کا نام، کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اور یہ جو آیت ہے انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کیا معنی؟ ایصال الی المطلوب، منزل تک آپ نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے منزل تک پہنچا دے۔ تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہاں دونوں جگہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب۔ ایک اشکال یہ سمجھ میں آ گیا، اب دوسرا اشکال بھی سمجھو۔ دو آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں جا کر انسان الجھتا ہے، پڑھنے والا، ترجمہ کرنے والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سبق سمجھا ہے تو فوراً اشکال حل ہو جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اشکال نمبر 2 کہ دو آیتیں قرآن مجید میں جن کا معنی سمجھنا ضروری۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، بس متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اس کا ایک اور آیت سورۃ البقرہ، دوسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں تعارض ہے، قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں بظاہر کیا محسوس ہوتا ہے؟ تعارض۔ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ تعارض۔ اس کا جواب بھی وہی ہے جو ابھی لکھوایا، ھدی للمتقین۔ یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، منزل تک کون پہنچتے ہیں؟ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ منزل تک پہنچاتی ہے، لیکن کس کو؟ متقین کو۔ تو ھدی للمتقین میں ایصال الی المطلوب مراد ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں کیا مراد ہے؟ اراۃ الطریق۔ تو کیا یہ کافروں کے لیے ہدایت ہے قرآن؟
جی قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے. کس معنی میں؟ اراۃ الطریق. اور یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. کس معنی میں؟ ایصال الی المطلوب. تو ہادی سمجھ میں آیا اچھی طرح. تو ہدایت کے دونوں معنی، اور یہ دونوں اشکال جو قرآن مجید میں، دونوں ذہن میں رکھنا اچھی طرح. ہادن داعن، تو ہادن یہاں صفت ہے نبی کی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ بات نوٹ کرنے. یہاں سے بات چلی تھی کہ ہادی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا نبی کی صفت ہے، تو میں نے بتایا دونوں کی صفت، دونوں کا صفت ہی نام ہادی ہے. بات یہاں سے چلی تھی. ہادی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور ہادی نبی کی بھی صفت ہے. ہادی اگر نبی کی صفت ہو تو کیا معنی ہوگا؟ بولو مولانا. اراۃ الطریق، راستہ دکھانے والا. اور ہادی اللہ کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ عیسیٰ منزل تک پہنچانے والا. جی. وقال مجاہد صدید، مجاہد رحمہ اللہ نے کہا صدید. صدید کا معنی پیپ. قیح و دم، پیپ اور خون مل کر جو چیز بنتی ہے اس کو صدید کہتے ہیں. وقال ابن عیینہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت نمبر 6 سورہ ابراہیم کی. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر تھی. ای ایادی اللہ عندکم و ایامہ، یعنی اللہ کی قدرت اور اللہ کے اس دور کو جو اس نے دیا تھا، اس کے ایام، ان کو یاد کرو جو واقع ہو چکے. وقال مجاہد من کل ما سألتموہ، آیت نمبر 34 سے سورہ ابراہیم کی. من کل ما سألتموہ، ہر اس چیز کے بارے میں جو تم ان سے پوچھتے ہو. ای رغبتم الیہ فیہ، یعنی تم اس کی طرف رغبت رکھتے ہو، اس کے بارے میں رغبت رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو. یبغونہا عوجا، یبغون کا معنی چاہتے ہیں، عوجا کا معنی ٹیڑھا پن. یلتمسون لہا عوجا، یعنی ان کے لیے ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. اگلی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تَأَذَّنَ کا معنی اجازت چاہنا، آگاہ کرنا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَيْ أَعْلَمَكُمْ آذَانَكُمْ، ان تم کو آگاہ کرتا ہے تمہارا رب. رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو لوٹاتے اپنے منہ میں، یعنی دانت کاٹتے افسوس کی وجہ سے. ھذا مثل، یہ ضرب المثل ہے. کفوا عما امروا به، کہ وہ رک جاتے ہیں اس چیز سے جن کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا. مقامی آیت نمبر 14 میں حیث یقیم اللہ بین یدیہ، اس حیثیت سے کہ اللہ ان کو ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے. من ورائہ، ورا کا معنی پیچھے، لیکن یہاں مراد قدامہ، اس کے آگے. من ورائہ، اس کے پیچھے، مراد یہاں قدامہ مفہومی معنی. لکم تبعا، لکم تبعا آیت نمبر 21 میں. واحدھا تابع، تبعا یہ جمع ہے، اس کا واحد تابع ہے. مثل غیب وغائب، غیب وغائب، غیب جمع ہے، غائب مفرد ہے. اسی طرح تابع واحد ہے، تبعا جمع ہے. اگلا لفظ بمصرخکم، اس لفظ کو ذرا مولانا تھوڑا سا زور لگا کے سمجھنا ہوگا، توجہ سے ہمت کرنی ہوگی. مصرخکم کا معنی ہوتا ہے تمہاری فریاد رسی کرنے والا، تمہاری فریاد رسی کرنے والا. اصل میں یہ لفظ مصرخکم یہ صراخ سے بنا ہے. صاد را الف خا، صراخ کا، صراخ کا معنی ہوتا ہے فریاد، فریاد. اور فریاد کو دور کرنا یعنی فریاد رسی. فریاد کو دور کرنا یعنی فریاد رسی. مصرخکم کا معنی فریاد کو دور کرنے والا. آیت نمبر 22 میں یہ لفظ آیا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور میں تمہاری فریاد پوری کرنے والا، فریاد کو دور کرنے والا، تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہوں. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پورے کرنے والے ہو، میری مصیبت کو دور کرنے والے ہو. یہاں مصرخکم میں زوال اصراخ مراد کیسے ہوا؟ بس یہ ایک سوال ہے. صراخ کا معنی تو ہوتا ہے فریاد، اپنی مصیبت میں پکارنا، مصیبت
کو دور کرنے کے لیے پکارنا. لیکن مصرخکم کا معنی مصیبت کو دور کرنے والا، فریاد کو پوری کرنے والا، اس صراخ کو زائل کرنے والا معنی کیسے پیدا ہوا؟ یہ ہے سوال اصل میں کہ مصرخکم یہ صراخ سے بنا. صراخ کا معنی فریاد. مصرخکم تمہاری فریاد کو دور کرنے والا، تمہاری فریاد کو پورا کرنے والا، ختم کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا. یہ معنی کیسے پیدا ہوا؟ یہ معنی کیسے پیدا ہوا؟ اب اس کا جواب نوٹ کیجئے گا. اصل میں مصرخکم، مصرخ یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے. یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے، اور باب افعال کا خاصہ ہے سلب مأخذ. باب افعال کا خاصہ ہے سلب مأخذ. مولانا تھوڑا سا یاد کرو شرح جامی کو، شرح جامی کو جہاں اعراب کی وجہ تسمیہ بتائی ہے ملا جامی نے جو اعراب کی وجہ تسمیہ بتائی نا کہ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اعراب یہ مشتق ہے عاریبہ سے. ای عاربت معدتہ، شرح جامی میں یہی مثال آئی ہے نا، عاربت معدتہ، اس کا معدہ خراب ہو گیا. عاربت معدتہ، اس کا معدہ خراب ہو گیا. لیکن جب عاربہ کو باب افعال پر لائے اعراب تو اس کا معنی ہوا سلب ماخذ. سلب ماخذ عاربہ کا معنی فاسد کرنا، خراب کرنا، اور اعراب کا معنی فساد کو دور کرنا. اعراب کا معنی فساد کو دور کرنا. دیکھو عاربہ کا معنی فاسد کرنا، خراب کرنا. عاربت معدتہ، اس کا معدہ خراب ہو گیا. لیکن وہی عاربہ کو باب افعال پر لے آئے تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اعراب کا معنی کیا ہوا؟ فساد کو دور کرنا. اب اعراب کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبر زیر پیش جن کو اعراب کہتے ہیں یہ معنی کے فساد کو دور کر دیتے. یہ فاعل ہے، مفعول ہے، آپ کو اعراب سے پتہ چلتا ہے، اس لیے اعراب کو اعراب کہتے ہیں. یہ ملا جامی نے بتایا. ہاں وہاں بھی یہی چیز ہے کہ باب افعال کا خاصہ کیا ہے؟ سلب ماخذ. بالکل اسی طرح صراخ کا معنی ہے فریاد، لیکن جب صراخہ سے اب اصرخ یصرخ اصراخا فهو مصرخ ما انتم ما انا بمصرخکم ولا وما انتم بمصرخی. جب یہ آیت نمبر 22 میں آپ نے پڑھا تو اب مصرخ کا معنی ہوگا فریاد کو دور کرنے والا. اب خلاصہ کیا ہوا کہ صرخ کا معنی ہے فریاد کرنا، لیکن اصرخ مصرخ کا معنی ہے فریاد کو دور کرنے والا، کیونکہ باب افعال پر لانے سے سلب ماخذ کا معنی پیدا ہو گیا. اب جواب مکمل ہو گیا. دیکھو اس کے بغیر نا بخاری کی یہ جگہ سمجھ میں ہی نہیں آنی تھی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے غور کیا بمصرخکم ای استصرخنی، یعنی اس نے میری فریاد کو دور کر دیا. استغاثنی یستصرخہ من الصراخ، یہ صراخ سے مشتق ہے، یعنی صراخ کا معنی فریاد اور مصرخ کا معنی فریاد کو دور کرنے والا. بات پوری ہو گئی. اب اگلا لفظ ولا خلال. خلال آیت نمبر 31 میں مصدر خاللتہ خلالا ويجوز ايضا جمع خلہ وخلال. تو خلال کا معنی درمیان میں خلل ڈالنا اور خلہ بمعنی دوستی کے بھی ہے اور جدائی دونوں معنی ہیں. اجتست آیت نمبر 26 میں یہ لفظ آ رہا ہے اجتست. اس کا معنی ہے استؤصلت، ملا دیے گئے. استؤصلت ملا دیے گئے. جی اب پڑھیے جی آگے. باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. یہ والا مضمون آپ بار بار پڑھ چکے، بار بار. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہیلی پوچھی
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ہم نے ایک پہیلی پوچھی. معلوم ہوا اگر علمی پہیلی کا معنی کوئی پوچھنا بات ایسی کہ جس کے اندر کوئی مخفی بات ہو اور اس کا جواب طلب کرنا ہو، اس کو پہیلی کہتے ہیں. تو اگر مہذب ہو، علمی ہو، کوئی اس سے دینی یا دنیاوی فائدہ ہو تو وہ پہیلی پوچھنا مسنون ہے. تو پہیلی پوچھنا سنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا آ رہا ہے یہاں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ہم اور بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی چھوٹی عمر تھی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا درخت بتاؤ کہ جس کے پتے بھی کام کے، جس کا پھل بھی کام کا، جس کی چھال بھی کام کی، جس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط، جس کا فلاں بھی بڑا مضبوط، اور ایک مسلمان کی طرح وہ ہوتا ہے وہ درخت کہ اس کا ہر چیز کام کا اور ہر چیز جو ہے وہ اہم اور ہر چیز جو ہے اس کی بڑی مضبوط. ایسا درخت بتاؤ. تو کہتے ہیں صحابہ نے کچھ بتایا، بعض خاموش رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا عمر میں چپ رہا، شرم کی وجہ سے، اتنے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں میں کیا بولوں. لیکن پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. تو یہ وہی درخت. تو پہیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کہ ایک مسلمان، ایک مومن مرد کی طرح کا ایک درخت ہوتا ہے جو ہوتا بھی بہت بلند ہے، اس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس کے پتے بھی کام کے، اس کا پھل بھی بڑا کام کا، اس کی ہر چیز بڑی کام کی. وہ کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھیے. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحاك ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. كشجرة طيبة آیت سورہ ابراہیم کی کشجرۃ طیبۃ آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کا کل حصہ. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا درخت جو پاکیزہ ہوتا ہے جس کی جڑ بڑی ثابت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں. تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت اس کا درخت پھل دیتا ہے. روایت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فقال اخبرونی بشجرۃ، کہ مجھے ایک اس درخت کے بارے میں بتاؤ. تشبیہ مشابہ ہوتا ہے، او قال كالرجل المسلم، یا یہ فرمایا کہ مسلمان شخص کی طرف طرح ہوتا ہے. راوی کو شک ہے. لا يتحات ورقها، لا يتحات، نہیں بکھرتے نہیں جھڑتے اس کے پتے. ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ. لا يتحات ورقها، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں. ولا یہ آگے روایت میں لا نافیہ کے بعد الفاظ نہیں ہیں، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور صفات بتائی کہ لا يتحات ورقها، کہ اس کے، اب یہ تینوں لا بھی لکھ لو ذرا. لا يتحات ورقها، کہ اس کے ورق، اس کے پتے بھی نہیں گرتے. ولا ينقطع ثمرها، اور اس کا پھل بھی نہیں ٹوٹتا، خود نہیں ٹوٹتا، توڑنا پڑتا ہے. ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها، اس کا سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. ولا يعدم فيئها، تیسرا ولا يبطل نفعها، اس کا فائدہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ولا 3 دفعہ پھر اور سمجھ لو. لا يتحات ورقها، اس کے پتے بھی نہیں گرتے. ولا 3 ولا آ گئے.
تو اس کی تفسیر میں محدثین نے کیا لکھا، یعنی 3 صفات اور بتائیں. کیا؟ لا ينقطع ثمرها، اس کا پھل بھی نہیں خود بخود گرتا، ولا يعدم فيئها، اور اس کا سایہ بھی ختم نہیں ہوتا، ولا يبطل نفعها، اور اس کا فائدہ بھی ختم نہیں ہوتا. بس یہ 3 لا ہو گئے. تؤتی اکلها کل حین، یہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے. قال ابن عمر فوقع فی نفسی انها النخلۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے دل میں آیا، فوقع فی نفسی، میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا ورأیت ابا بکر وعمر لا یتکلمان، میں نے دیکھا حضرت ابو بکر حضرت عمر جیسے صحابہ بیٹھے ہیں، لا یتکلمان، وہ بول نہیں رہے. فکرہت ان اتکلم، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بات کروں. فلما لم یقولوا شیئا، جب ان سب نے صحابہ نے کچھ نہیں جواب دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فلما قمنا، جب ہم کھڑے ہوئے وہاں مجلس سے، قلت لعمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی کس سے کہا؟ اپنے ابا جی سے کہا، یا ابتا، اے ابا جان، واللہ لقد کان وقع فی نفسی انها النخلہ، میرے اللہ کی قسم میرے دل میں آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. فقال ما منعک ان تکلم، آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ بول لیتے؟ قال لم اراکم تکلمون، میں نے دیکھا آپ بڑے بڑے نہیں بول رہے. فکرہت ان اتکلم واقول شیئا، میں نے ناپسند کیا کہ میں بات کروں اور میں کچھ کہوں. قال عمر لان تكون قلتها احب الی من کذا وکذا، اگر تو وہاں بول اٹھتا نا میرے بیٹے تو تو جواب دیتا اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے، تو احب الی من کذا وکذا، تو میرے لیے آگے تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہوتا اگر تو وہاں بول اٹھ